حضور کے چاروں عمرے جو ہیں وہ ذی القعدہ میں ہیں، آپ کہتے ہیں حضور جو ہے وہ تو 4 ذی الحجہ کو مکہ، ماشاءاللہ مدینے سے کب روانہ ہوئے؟ یہ حساب نہیں لگایا تھے، 4 ذی الحج تمہیں یاد رہ گیا؟ کوئی تھوڑا سا عقل بھی استعمال کر لیا کرو، سارا مولوی مکی کا عقل تو نہ کھا جاؤ نا، کچھ تو رہنے دو۔ وہی 4 ذی الحج کو حضور مکے پہنچے، احرام تو ذی القعدہ میں باندھا ذوالحلیفہ سے، 8 دن کا تو سفر ہے، اونٹوں میں تشریف لے آئے، حضور کار پہ آئے تھے، ہوائی جہاز پہ آئے تھے، 2 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ بس ایک سوچتے رہتے ہیں کیا اعتراض کریں۔ ابھی آپ ذی القعدہ میں، حج تو آپ ذی الحج میں کریں گے نا۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی کہتی ہے کہ مونچھوں پہ اس طرح پھروا دیں، بہرحال مونچھیں، اصل حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مونچھیں کٹاؤ، یعنی تھوڑی تھوڑی باقی رہیں، تھوڑی داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، یعنی جیسے 0 مشین پھروا لیں، بیوی بھی راضی ہو جائے گی، سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ آسان مسئلہ میں بتا دوں، اس طرح نہ پھرواؤ، چلو مشین پھروا لو 0 تو وہ آپ کے دونوں کام ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ بات رہ گیا سنت اور بیوی بھی راضی ہو گئی۔ آج کل بیوی اسی چیزوں پہ راضی ہوتی ہے نا، وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوتی کہ میرا خاوند تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ مرحومہ کے والدہ کے لیے عمرہ کس نیت سے کریں؟ اسی کی جس کا نام ہے اسی کی نیت سے کریں، اور کسی نیت سے کریں۔ میں نے عمرے کا طواف رکن یمانی سے شروع کیا، بہرحال وہ طواف آپ کا نہیں ہوا، جلدی سے فوراً وہ طواف دہرا لیں کہ یا اللہ جو میں نے غلط کیا تھا اس کی قضا میں کر رہا۔ اگر طواف نہیں دہراؤ گے تو نہ عمرہ ہوا تمہارا نہ کچھ ہوا، کیوں جب طواف نہیں ہوگا تو عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، نبی ہوں، وہ تو پہلے نبی تھے، نئے نبی تو نہیں ہوں گے۔ امام کس بات کے امام ہوں گے؟ امام بھی حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ تو سابق نبی ہیں، حضور کے دین کی تصدیق کے لیے اتریں گے۔ امام مہدی پہلے آئیں گے، اس کے بعد دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ امام مہدی کی بیعت نہیں کریں گے کیونکہ وہ نبی ہیں، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ کے ایک طالب ہیں محمد کریم بلوچی، بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے، اشفنا واشف مرضانا۔ جنازے کی ویڈیو بنانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ عورت قبرستان میں جانا جائز ہی نہیں ہے۔ قبرستان میں اپنے شوہر کی قبر پہ جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی ہے۔ کیا کرے گی جا کر؟ نہیں، ویسے مجھے آپ بتائیں اگر قبر پہ چلی بھی جائے کیا ہوگا؟ ماں سوا اس کے کہ عورت فریاد کرے گی، واویلا کرے گی، روئے گی، مٹے گی، گناہ گار ہوگی، اور اس کو بھی گناہ کرے گی، گناہ گار عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ کیوں ان المیت یعذب بقاء اہلہ، حضور نے فرمایا جب یہ ماتم کرتے ہیں تو میت کو بھی عذاب ہوتا ہے کہ تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا، دین کیوں نہیں سکھایا۔ وہ عورتوں کو جانا منع ہے۔ وہ ایک تاریخی واقعہ، اللہ عالم سچا ہے غلط ہے، ایک آدمی قبرستان سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک بڑی نوجوان خوبصورت عورت ہے اور پنکھا لے کے قبر کے اوپر کھڑی ہے، پنکھا کر رہی ہے۔ وہ دل میں بڑا خوش ہوا، کہا یار اس دنیا میں بھی ایسی باوفا عورتیں ہیں، اللہ عالم اس کا خاوند ہے یا مثلاً بھائی ہے یا باپ ہے کہ قبر پر بھی پنکھا کر رہی ہے۔ تو وہ قریب گیا، اس نے کہا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا میرے خاوند کی ہے۔ تو اس نے کہا بڑی وفادار ہو تم، پنکھا کر رہی ہو۔ اور نے کہا نہیں، وفا کی بات نہیں، مجھے خاوند نے کہا تھا کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے میری قبر سوکھنے دینا، میں جلدی جلدی سکھا رہی ہوں۔ کہ سوکھے تو جان چھوٹے نا۔ میں حج کرنے کے ارادے سے مدینہ ہوتے مکہ آیا ہوں، عمرہ کیا ہے، عمرہ کے طواف کا آغاز حج سے نہ کیا، حتیم کے پاس سے کیا طواف نہیں ہوا، دوبارہ کرو۔
اسلام آباد میں میرا چھری اور چاقو کو تیز کرنے کا کام ہے، محرم میں شیعہ لوگ چھری چاقو تیز کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کام یہ ضروری تو نہیں کہ تم صرف شیعہ کو ہی دیتے ہو، شیعہ کے بغیر بھی تو دیتے ہو نا کسی کو، ان کو دیتے ہو تب بھی ثواب ہے نا، وہ اپنے آپ کو ماریں گے تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا، وہ بھی تو ثواب کا کام ہے نا، کہ وہ بجائے اس کے کہ فرشتے مارے وہ خود مار رہے ہیں۔ شوگر کنٹرول کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ کم سے کم 4-5 کلومیٹر پیدل چلا کریں، اور صبح نہار میں 2 چمچ زیتون کے پیا کریں تیل خالص، اور 2 چمچ رات کو، انشاءاللہ شوگر بالکل کنٹرول ہو جائے گی۔ لیکن زیتون یہ ڈبے والا نہ ہو، یہ تو کیمیکل والا ہوتا ہے، خالص زیتون۔ اچھا ویسے آپ کے ملک میں اگر عرق کے گلاب خالص ملتا ہو نا، وہ بھی صبح شام 2 بڑے چمچے پیتے رہیں تو شوگر کنٹرول ہو جائے۔ لیکن کنٹرول کا کیا کرو گے اگر شام کو تم 1 کلو سون حلوہ کھا جاؤ؟ کہتے ہیں جی کہ غیر مسلم ممالک میں برآمد کیے جاتے ہیں مرغی کا گوشت ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو گوشت باہر سے آتا ہے، مرغی کا ہو، بھیڑ کا ہو، گائے کا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب تو تمہارے ملک میں مسلمانوں کو لوگ گدھے کا گوشت اور کتے کا گوشت کھلا رہے ہیں، تم کافر ملکوں کی باتیں کر رہے ہو۔ جب تک خود ذبح نہ کرو اب تو اعتبار ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر یہ 5-10 دن آپ مرغ مسلم اور روسٹ نہیں کھاؤ گے تو حج نہیں ہوگا، اور 2-4 دن سبزی کھا لو، فروٹ کھا لو، اور چیزیں کھا لو۔ اگر شوق کو خود جا کے خرید لو، خود ذبح کرو، کھاؤ پکاؤ۔ اگر عمرے کے بعد حل کرنے سے پہلے مونچھیں چھوٹی کر دی، دم پڑ گئی، نائی نے کر دی، نائی نے کیوں کر دی؟ وہ اس کا دماغ خراب، اس کو تکلیف تھی تیری مونچھوں سے تکلیف تو ابھی پڑا ہے نا، آپ نے تیری بیوی کو ہو سکتی ہے، نائی کو تو نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، ایصال ثواب کا کیا طریقہ ہے کہ مولوی کو کرائے پہ لے آؤ، اس کے آگے پلیٹ رکھو، وہ ختم شریف پڑھ کے ثواب پہنچائے گا۔ چاول ہمارے ہیں، ثواب مولوی کی جیب میں ہے۔ جو خیرات کرو، دعا کرو، اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، اللہ پہنچائیں گے۔ میں نے حج کیا تھا، میرا ارادہ ہے کہ نفلی حج اپنے مرحوم بھتیجے کے جس کے لیے بھی چاہے کرو، اپنا کر چکے ہو کر سکتے ہو، بغیر اس کے ماں باپ سے پوچھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے ماموں کے بیٹے نے میرا ویزا دیا، قرض اتارا ہے، کچھ گھر بھیجا، حج کرنا چاہتا ہوں، بہرحال آپ حج کر سکتے ہیں، لیکن خرچے کا حساب ہوتا ہے جب ہم انڈیا پاکستان میں ہوں، یہاں تو 50 ریال میں حج ہو جاتا ہے۔ اگر دم پڑ جائے تو بکری یا دمبا جو مرضی ہے دے دو، بکری دو، دمبا دو، کچھ کرو، جو اچھی چیز ہو، جس کی قیمت زیادہ ہو، زیادہ ثواب ہوگا بس۔ مدینے سے احرام کی حالت میں آیا، حج قران کرنا چاہتا ہوں، اب عمرہ کر سکتا ہوں۔ جب آپ نے قران کیا تو حج عمرے دونوں کا احرام کٹھے باندھا ہوا ہے، پھر اور عمرہ کون سا کرو گے؟ وہ تو آپ نے حج کے بعد تک احرام میں رہنا ہے۔ حج قران کا معنی ہی یہی ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا ملا کے احرام باندھا جائے۔ مکے میں آ کے عمرہ کر لے لیکن احرام نہ کھولے، احرام حج کے بعد کھلے گا۔ اگر تم احرام کھول چکے ہو تو حج تمتع ہے، قران نہیں ہے۔ بس نام سن رکھا ہے، پتہ چلتا ہوتا کوئی نہیں، تو حج کرنے سے پہلے کسی سے مسئلہ پوچھ لو تو کیا تکلیف ہے؟ مالی حیثیت سے کمزور ہے، دم ادا کرنے کے لیے روزے کب رکھے؟ بھائی پہلے آپ کو دم پڑا کہاں ہے؟ دم جبر ہے، دم تمتع ہے، کیا ہے وہ تو وضاحت کرو نا۔ ہفتے کو مدینہ مکہ میقات سے احرام باندھا، عمرہ کیا،
طواف کیا، طواف کعبہ مکمل کیا، 2 رکعت پڑھی، بغیر صفا مروہ دوڑے ہوئے میں نے بال کٹوا دیے، عزیزہ پہ اپنی رہائش پہ کیا، آرام سے باہر آ گیا، ماشاءاللہ پر ایک دم پڑ گئی، صفا مروہ بھی دوڑو، ایک دم بھی ادا کرو۔ احرام کی حالت میں پاؤں میں کسی وجہ سے ناخن میں چوٹ لگ جائے، ناخن ٹوٹ جائے، کوئی جرمانہ نہیں، چونکہ ناخن بھی تمہارا ٹوٹا ہے اور اسلام تمہیں سزا دے، عقل کی بات کرو۔ نفلی طواف میں تو عمل نہیں ہوتی، اگر عمرہ ہے جس کے بعد صفا دوڑنی ہے تو عمل کرنی ہے۔ ایک مشورہ جنانہ سے نیت کرتی ہے، راستے میں حیض شروع ہو گیا تو بہرحال وہ اسی میں بیٹھی رہے، جب تک کہ پاک نہ ہو عمرہ نہیں کر سکتی۔ ابھی حج میں کتنے دیر ہے، وہ 2-4 دن کے بعد پاک ہو جائے گی، غسل کر کے عمرہ کرے۔ اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دونوں نے دوڑ لی، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، وہ جائز ہے۔ آخرت کے دن میں تبلیغ کے بارے میں سوال ہوگا، بالکل ہی ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ ما جاءکم من نذیر، تمہارے پاس تبلیغ کرنے والے، ڈرانے والے نہیں آئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے جھٹلایا، نہیں مانا تھا ہم نے۔ چائنا پوری دنیا پہ غالب ہو رہا ہے، لوگ اس کو یاجوج ماجوج وہ نہیں ہے، یاجوج ماجوج جس دن نکلیں گے تو سب کو کھا جائیں گے، کچھ بچے گا ہی نہیں۔ یہ یاجوج ماجوج نہیں، وہ ہم کل حدب ینسلون، وہ تو دریاؤں پہ گزریں گے تو پانی پی جائیں گے، جس کھیتی پہ گزریں گے کھیتی کو بھی کھا جائیں گے۔ ان نے تو کبھی آپ کی کھیتی نہیں کھائی، یہ تو الٹا آپ کی سڑکیں بنا رہے ہیں، یہ کہاں سے یاجوج ماجوج ہو گئے؟ بعض لوگ مرضی آتی ہے گھڑتے رہتے ہیں۔ ہم کسی ایک عالم سے مسئلے پوچھیں کافی ہے نہیں، جس مرضی ہے جس عالم سے پوچھیں، لیکن فقہ ایک ہو۔ آپ کے علاقے میں اگر فقہ شافعی، جیسے انڈونیشیا ہے، وہاں فقہ امام شافعی ہے تو امام شافعی کی فقہ پہ عمل کریں گے، جہاں فقہ حنفی ہے وہ حنفی فقہ پہ عمل کریں گے۔ خدا کی شان دیکھیں کہ بخارا اور سمرقند اور تاشقند اور تاجکستان یہ امام بخاری کا علاقہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وہاں فقہ حنفی ہے۔ بخاری سب سے بڑا پکا حنفی ہوتا ہے۔ میں نے احرام پہ خوشبو لگاتا رہا، دم ادا کرو، صدقے کا گوشت غریب کھائے۔ بھائی مجھے نہیں پتا کس آیت کو کعبہ شریف پہ لکھیں تو حج نصیب ہوگا، جس نے بتایا اس سے پوچھو۔ میں 2013 میں آیا تھا، قربانی کیا جانے کے لیے، سائیکل والے سے 20,000 کرائے پر قربان کیا، واپس آنے کی بات کی، مجھے اپنی جگہ سے چھوڑ کے چلا گیا، 10,000 دینے چاہے اسے نہیں، وہ خیرات کر دو بس، اب وہ تمہیں نہیں ملے گا، وہ کھڑا نہیں ہے تمہارے 20,000 دینے کے لیے۔ حج بدل پہ ہے، جس کا حج ہے اس کی بکری، اگر حج تمتع ہے، اگر افراد ہے تو کوئی حج کی بکری ہے ہی نہیں۔ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ حج کون سا کر رہے ہیں۔ اگر تمتع ہے بکری دینی ہوگی، قران ہے بکری دینی ہوگی، حج افراد ہے تو اس میں کوئی بکری نہیں۔ میں نے پاکستان میں ایک ادارے سے بچہ گود لیا ہے، لڑکے کے ماں باپ کا ادارے کو بھی علم نہیں ہے، میں بچے کو آپ اپنا نام نہیں دے سکتے، اب وہ اسی کا بیٹا رہے گا جس کا بیٹا ہے، باقی آپ کو چونکہ پتہ نہیں ہے تو عبداللہ رکھ لیں، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہوگا نا کوئی، یہ تمہارا بیٹا نہیں بن جائے گا، یعنی بڑا ہوگا تو پردہ کرنا پڑے گا تمہاری بیوی سے،
نہ تمہاری جائیداد کا وارث بنے گا، کیونکہ تمہارا بیٹا تو ہے ہی نہیں۔ میری دادی نے حج کیا، 75 سال عمر تھی، محرم کوئی نہیں تھا، اللہ قبول فرمائے۔ بوڑھی ہو گئی تو ٹھیک ہے، اکیلی تو نہیں ہوگی نا، کوئی عورتیں شورتیں کوئی تو ساتھ ہوگا نا۔ جو قربانی آپ پاکستان میں کرتے تھے وہ الگ چیز ہے، یہاں جو تمتع والے حاجی ہیں یہ حج کی بکری رکھیں گے، قران والے حج قران کی بکری رکھیں گے، وہ تو اضحیہ ہے، وہ قربانی اپنے ملک میں کرا دیں۔ کہتے ہیں جی کہ مسلک کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، اسی لیے پریشان ہو کہ تمہیں مسلک کا پتہ ہی نہیں، پتہ ہوتا تو کبھی پریشان نہ ہوتے۔ جب تم مسلک کا معنی نہیں سمجھتے تو قرآن حدیث کو کیا سمجھو گے؟ اگر واقعی تم اتنے بڑے عالم ہو کہ قرآن حدیث کو سمجھ سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، خود سمجھ لیا کرو۔ ہم 4 ساتھیوں نے شرعی طور پہ